ہے ہن کہہ دو جی یہ سارا زمانہ ایک پاسے پنجتن دا گھرانہ ایک پاسے وہ پنجتن دا گھرانہ ایک پاسے وہ پنجتن امام علی مقام نے میدان کربلا میں کوفہ کے ریگستان میں عراق کے بیابان میں آپ لڑنے نہیں گئے تھے لڑنے جاتے تو مدینہ کے بڑے بڑے پہلوان ساتھ لے جاتے اپنے مرید ساتھ لے جاتے 6 ماہ کا بچہ ساتھ نہ ہوتا حسین کا پروگرام لڑنے کا نہیں تھا حسین جھگڑنے نہیں گئے تھے حسین کو معاذ اللہ باغی کہنے والوں تم خود باغی ہو رسول کا خون کبھی باغی مجھے بولو کبھی باغی نہیں ہوتا کب تک یزید کو بچاؤ گے ہر طرف سے لعنتیں آ رہی ہے بس اتنا کہا کرتا ہوں میں جملہ دے رہا ہوں کہ ان کو یزید کی سنگت مبارک ہمیں حسین کی غلامی مبارک بولو ہمیں حسین کی غلامی مبارک مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے 2 عالم میں اجالا کر دیا تباہ ناساز تھی گلا خراب تھا مگر اسماعیل رضوی صاحب نے یہ انتظام کیا تاکہ پھر میں نے بھی تھوڑا سا وقت لگایا ورنہ آج میرا ذہن شہادت بیان کرنے کا نہیں تھا آج صرف فضائل بیان کرنے تھے فضائل اہل بیت کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے ہمارے کئی مولوی ایسے ہیں وہ خود کہتے ہیں جی حسین علی مقام کا ذکر تو روتے کیوں ہو میں نے کہا بے وقوف حسین ہمارے ہیں اس لیے روتے ہیں تیرا حسین سے کیا تعلق ہے تو رونے پہ روک رہا ہے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے خدا نہ کرے تو میں جا کے کہوں یار تو روتا کیوں ہے وہ کہے گا تجھے کیا پتا بیٹا تو میرا ہے صرف آنکھیں نہیں روتی دل روتا ہے بولو دل حسین علی مقام کے مصائب کو سن کر سنو مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود ابواہ من اولیاء قریش وجدہ خیر الجدود فرمایا حسین علی مقام کے شہادت کے بعد جنات رو رہے تھے اور جنوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی وہ ظالموں اس پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما تھا اس پیشانی کو جس کو تم نے زخمی کر دیا اس کو مصطفیٰ نے چوما تھا اگلا جملہ پھر دوں گا کہ آگے کیا ہوا آگے کے واقعات آئندہ جمعہ انشاءاللہ عرض کروں گا اور یہ بھی اس دفعہ بتاؤں گا کہ ان قاتلین کے ساتھ کیا ہوا حسین کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا جن لوگوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے اقتدار کی ہوس میں آ کر عہدے لینے کے لیے مال و دولت کے لیے مال لینے کے لیے حسین علی مقام سے فرمائن تک ان کو شہید کیا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا خسرت دنیا والآخرہ یاد کرنا جو ہم راہب کا واقعہ بیان کرتے ہیں راہب نے 40,000 درہم دیے تھے ایک روایت میں 10,000 میں نے ایک جگہ پڑھا 40,000 درہم تھے وہ 40,000 درہم جب لے کر آگے چلے نا آپس میں بانٹنے لگے تو دیکھا تو وہ ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور اس پر لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی تو مجھے کہنے دو کہہ دو کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی اجے بھی مسارے کہہ دو کھیتی علی کی کٹ گئی بستی ہاں کھیتی علی کی کٹ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی پردیس میں حسین سے بی بی زینب مجبوراً نام آ جاتا ہے ویسے دل نہیں کرتا کہ بیویوں کا نام لیا جائے برسر عام یہ تاریخ کی اوراق ہے تو کبھی کبھی کوئی نام آ جاتا ہے ورنہ میں تو گریز کرتا ہوں بس بی بی کہہ دیتا ہوں سیدہ کہہ دیتا ہوں ان بیویوں کے نام بازاروں میں لینا بھی صحیح نہیں ہے
تمہاری عزت کا کوئی نام بازار میں لے تو برداشت کرو گے؟ نبی کے خاندان کو تم خواہ پریشان کرنا چاہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ خبردار، ایک بال سیدہ کا ظاہر ہو جائے تو قیامت برپا ہو جاتی۔ بی بی فضہ نے آپ کے لیے ان ظالموں نے کپڑے کھینچے، لیکن سیدہ نے اپنے سر پہ کپڑا رکھا۔ سیدہ زینب نے پردے کا خیال کیا۔ سیدہ زینب کے پردے کے لیے فضہ آگے رہتی تھی، اور فضہ آگے آگے جا کر اپنا دوپٹہ سیدہ کے سر پر ڈال دیتی تھی۔ یہ ہے، اگر ایک بال بھی سیدہ کا ظاہر ہوتا تو قیامت برپا ہو جاتی۔ رب کعبہ کی قسم، سنو کہ حسین علی مقام عام گھرانہ نہیں ہے، یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ بولو کس کا گھرانہ ہے؟ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ آل رسول کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جگہ جگہ ان کا نام لیا جائے، جگہ جگہ ان کو نشانہ بنایا جائے، پھر جگہ جگہ ان کے نام پر کچھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ خبردار، ان ہستیوں کا نام لینا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تم نشے میں ہوتے ہو، تم دھت ہوتے ہو، تم بدمست ہوتے ہو، تمہارا وضو نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم، ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ تمہارا کوئی وضو ہو۔ اگر نام لینا ہے، نام بھی لینا ہے کہ مجبوراً، تو پھر پہلے اپنے منہوں کو دھو، وضو کر، جسم پاک کر، وضو کر کے سیدہ پاک کا نام لینا ہے، ورنہ ایسی ہستیوں کا نام لینا بھی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے، اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے، اور امام حسین کے دیے ہوئے سبق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔